الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ملکہ وسلطانہ ولا مثل له فی اسمائہ وصفاتہ وبرہ واحسانہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے، جو اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں۔ پانچواں پارہ۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے، اور ان کے علاوہ یعنی دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حاصل کرو، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس نکاح کے ذریعے جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہاں مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہو اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، خواہ صرف نکاح ہوا ہو اگرچہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی کسی عورت کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے اور پھر اس کی عدت بھی گزر جائے، کیونکہ عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اور پھر شادی شدہ عورت سے نکاح کی جو ایگزمپشن ہے یا استثنائی صورت ہے وہ بتا دی گئی کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے خواہ ان کے شوہر دارالحرب میں رہ گئے ہوں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں گی، جن کو باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی بھی عورت کو کسی کو پکڑ کے اس کے ساتھ کوئی مرد تعلق قائم کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے جو مناسب ہو، نکاح کے لائق ہو، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں یعنی مہر کے ساتھ نکاح کرو۔ تو گویا مہر مقرر کرنا اور مہر کا ادا کرنا نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ تو دوسری عورتوں میں خالہ، چچا، ماموں زاد، پھپھی زاد، ان سب سے بھی کزن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں کے بچوں میں کام ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب کزن سے شادی نہیں کرتے کہ وہ تو ہماری بہن ہے۔ بیسیکلی یہ چیز
بیسیکلی یہ چیز کرسچینٹی سے آئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی نکاح کرنے کے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اور حرمت کا سبب جیسے نکاح وغیرہ نہ ہو یا عدت نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اس کا تاکیدی حکم ہے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت ہو چکی ہو تو جو مہر مقرر ہوا اس کو پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر خلوت سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی بن کے رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، اور بیوی مروت کے مارے کچھ نہیں کہتی کہ اگر میں نے بول دیا کہ میرا مہر دیا جائے تو کوئی ناراضگی ہو جائے گی۔ تو مردوں کو چاہیے کہ نکاح کے بعد وہ پہلی فرصت میں اپنا یہ قرض ادا کریں اور عورت کا حق اس کو دیں۔ پھر فرمایا اور تم میں سے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں ان سے نکاح کر لے، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی طرح کے ہو، لہٰذا ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو، بشرطے کہ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا، تو انہیں پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آزاد عورت سے ہی شادی کرو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لونڈی سے نکاح کی شرائط بتا دی گئی کہ نمبر 1 کہ وہ مومن ہو، نمبر 2 ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہو، اور پھر یہ کہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو، کیونکہ پریفریبل وہی ہے، کیونکہ شادی صرف وقتی ہوس پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے خاندان بنتا ہے، پھر اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کی تربیت وہ تو نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اور جب یہ شرائط مکمل ہوں گی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا یعنی غلام عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہوئے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ بیوی بنایا جائے اور اس نکاح کو ڈکلیئر کیا جائے، نہ کہ چھپی دوستی اور چھپا نکاح، اور پھر آم، یعنی کہ زنا کے کوئی طور طریقے نکال کے یعنی ایسا نکاح کہ جو اصل میں نکاح ہوتا ہی نہیں، اور انسان سمجھے نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں، تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ، یعنی ہر شخص اسی کی طرف دعوت دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے، تو جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ کیا چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، اور جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو وہ چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو بھی قبول کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آسانی مشکل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان مشکل چیزوں کو اپنا کر سمجھے کہ میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ جس طرح اصل بات ہے عبادت میں اللہ کی اطاعت، بات ماننا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آسانی کا حکم دے رہا ہے، کوئی رخصت دے رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی باعث اجر ہے، اور اگر کوئی کام ایسا آ گیا ہے کہ جو کرنا مشکل ہے تو اس کا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی
بات ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہم رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دوسروں کے مال کی حرمت کا بیان ہے کہ کوئی کسی کا مال نہ کھائے، نہ کسی مسلمان کا، نہ ذمی کا، نہ ذمی کافر کا، نہ حربی کافر کا جس سے کوئی معاہدہ ہو۔ کسی کا بھی مال غصب نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم۔ اور بالباطل کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقے جو شرعاً ممنوع ہیں، جیسے چوری، غصب، خیانت، جوا، سود، غلط قسم کے کانٹریکٹس۔ تو باطل طریقے سے مختلف طرح کی آمدنیاں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جس میں کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو غصب کر لینا۔ پھر اسی طرح سود کی ساری شکلیں، پھر اسی طرح ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سارا مال حاصل ہو جائے، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ۔ اسی طرح آم، قسمت کے سودے، پھر اسی طرح بچوں کے ایسے کھیل کہ جن پہ اگر نشانہ لگے تو اتنی قیمت اور نہ لگے تو اتنی۔ پھر ہر وہ لین دین جس میں ایک فریق کا فائدہ ہو یقینی طور پر، اور دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، جیسے سود ہے۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کے کچھ کمائی کرنا، مثلا کسی جانور کو بیچتے ہوئے اس کا عیب چھپا دینا، جانور کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھا دینا، تو ایسی چیزیں سب منع ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت میں منع کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہے۔ دوسرا ہے خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کا خود مالک بن جائے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کی اجازت نہیں۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب بن عبداللہ البجلی نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں یہ بات انہوں نے سنی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، یعنی کسی دوسرے کو قتل کر دے یا خودکشی کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی یہاں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر وہ دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے، یعنی کس کا کچھ نقصان ہوگا، خودکشی کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس میں انسان کو موت کے بعد کسی مصیبت سے واسطہ پڑے جو کبھی ختم نہ ہو۔ پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ حدیث کے مطابق جن 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔
اسی طرح والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، جواب طلبی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کسی کے پاس موجود نعمتیں دیکھ کر حسرت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ مال مجھے مل جاتا، یہ گھر مجھے مل جاتا، یہ گاڑی مجھے مل جاتی، کیونکہ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑھنا، اس کی بہت مذمت آئی ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کی تمنا نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہوتا ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں۔ لہٰذا تم حسد کی بجائے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ لہٰذا اگر کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین تو مجھے بھی اس نعمت سے نواز، نہ کہ اس کو یہ کیوں مل گیا۔ اور دل میں یہ خواہش تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس سے ختم ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، اس کی نعمت اس سے چلی جائے، کیونکہ کسی کی نعمت کا زوال کی تمنا ہی دراصل حسد ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا گیا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں تو کوشش دیکھے گا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مال جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو مال کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جانی چاہیے، اور اس میں ورثاء کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا، ہاں وصیت کی اجازت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے وارثوں کو اپنی زندگی میں دے دیں، بھئی وارث تو کوئی کہلاتا ہی اس وقت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو زندگی میں تو آپ صرف گفٹ دیتے ہیں، اور وہ پھر ساری اولاد کو برابر کا دینا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کا الگ الگ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ، لیکن زندگی میں اگر آپ کو دینا ہے تو پھر ایکولی دینا ہوگا۔ لیکن ایک نصیحت کرتی جاؤں کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ رکھیں کہ اپنا سب کچھ بچوں کو زندگی میں دے کے خود ان کے محتاج بن جائیں، اور پھر وہ جس طرح چاہیں آپ سے کھیلیں، اور انتہائی بڑھاپے میں آپ کو کسی ہوم میں جا کے پھینک آئیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وراثت اسی لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے، اور پھر مرنے کے بعد جو بھی وارث ہیں ان کے حصے میں اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم ہو جائے۔
پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، قوام ہیں۔ قوام مینیجر کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کے تمام امور کو مینیج کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے یعنی ایک گھر کے ایک چھوٹی سی ریاست میں مرد جو ہے ایک کنگ کی حیثیت رکھتا ہے اور عورت کوئین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے پراپر انتظامی امور کو طے کرنے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس میں ہر ایک کو اس کا کام پتہ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری پتہ ہونی چاہیے، اس کی جاب ڈسکرپشن اس کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کی اس چھوٹی سی ریاست میں قوام بنایا، فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی جسمانی قوت، بعض اوقات عقلی قوت، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے پھر جو مال لگائے گا قوام بھی وہی ہوگا۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد قوام ہیں تو عورتیں صالحات ہیں، قانتات ہیں، حافظات ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ یعنی عورتوں کے اندر یہ صفات کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ناراض ہو جاؤ، کٹی کر لو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ تو مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، سرپرست بنایا، منتظم بنایا، ان کے اوپر معاشی معاشرتی ذمہ داریاں ڈالی، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ عورت کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اس کو پریگننسی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بچے کی ولادت کے مرحلے سے، پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، پھر اس کی تربیت اور اس کو بڑا کرنے کا مرحلہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اگر عورت پر یہ ذمہ داری بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمانے کی ذمہ داری بھی دے دی جائے، اور گھر چلانے کی اور گھر کے سارے بل دینے کی اور ساری مینجمنٹ گھر کی، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے کام الگ الگ کر دیے، تقسیم کر دیے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں کی جو قوت کا ذکر کیا گیا کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مشقت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، اپنی فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے۔ اگر پریگننسی اور پیدائش وغیرہ کا مرحلہ نہ بھی ہو تو منتھلی پیریڈ سائیکل جو ہے وہ بھی ان کو بہت کمزور کر دیتا ہے بعض اوقات، اور بہت ہارمونل چینجز آتے ہیں ان کی باڈی میں ہر مہینے، جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں پھر اس کے لیے کچھ کام کرنا، بہت سے کام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے۔ اور مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر مامور ہے، اس کا کھانا پینا، لباس، اس کی صحت، تعلیم، جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرنا مرد کے ذمہ ہے۔ اور بیوی کی بہترین صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، یعنی ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کو دیکھ کے اسمائل ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی بہترین بیوی ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ بہت سی خواتین اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز ادھر ادھر سب ہنستی کھیلتی مسکراتی آئیں گی اور گھر آتے ہی موڈ آف ہو جائے گا، یا شوہر کے آتے ہوئے موڈ آف ہو جائے گا کہ اب کوئی کام کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ اس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یہ ہے سب سے اچھی بیوی۔ اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، یعنی جو کچھ کام کہو تو کر دے، اور تمہاری غیر موجودگی میں، تمہاری ایبسنس میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اس میں خیانت نہ کرے۔
اور پھر بیوی کی اصلاح کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر بیوی نشوز کا شکار ہو، نشوز کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو یعنی شوہر کو کمتر سمجھنا، شوہر پر ایسا روب جتانا کہ جس سے وہ اس کو یعنی ذلیل کرنے کے معنوں میں آئے، یا کوئی بات مان کے نہ دینا، یا اس کا حق نہ دینا اس کو، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ سے انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بتائیں اصلاح کے لیے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے، یعنی عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ العلی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، اور الکبیر ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے بالکل حقیر ہیں۔ اگر تم عورت پر زیادتی کرو گے تو پھر تم اس کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں نفرت اور مخالفت شروع ہو جائے تو پھر دونوں کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا، اب اگر دونوں طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو پھر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک حاکم مقرر ہو، اور پھر یعنی سمجھدار لوگ، اور وہ اس کیس کو پوری طرح دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور پھر آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صلح کب ہوتی ہے؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، وہ دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں، نہ ہمیشہ دن ہوتا اور کبھی نہ ہمیشہ رات ہوتی ہے۔ یعنی رات کے سخت اندھیرے کے بعد بھی دن سورج چمک جاتا ہے، اور پھر سورج نکل آتا ہے اور پورے اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور خوب روشنی ہو جاتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ اب کبھی رات نہیں ہوگی، لیکن پھر آہستہ 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 پھر ریلیشن شپ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، اور کبھی پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں لگتی، پھر ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس پر انسان شکر گزار ہو، اور زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے جسر سے بھی شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہمیں محسنین میں سے بننا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھے کریں گے، نہیں، محسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اچھا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی دوسرے کو بھی اچھا بننے پہ مجبور کر دے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈی غلام۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کیسی کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے، خالق کے بعد والدین کو درجہ دینا ہے۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ
اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا، انشکر لی ولی والدیک۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ پوچھا چوتھی دفعہ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ، یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے والدین سے ہی کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کو مس کرتے ہیں، اور ان پر ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا احسان کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے طرز عمل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معیار پر اپنے آپ کو لائیں۔ اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ بچے عموماً جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے دوست، عزیز، رشتہ دار اور لوگوں میں، محفلوں میں اپنا وقت بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا۔ ابن قیم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتہ دار نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کی بات آئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرابت والے ہمسائے، اس سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں، یعنی وہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں۔ اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے ہم نشین، دوست، سفر کے ساتھی، آپ کا اسپاؤس، بیوی یا شوہر، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ اور علم سیکھنے کے لیے آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مشترکہ، یا آپ کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ہم نشین ہیں، وہ صاحب بالجم میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے، زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافر، اور مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر لونڈی غلام، آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کو سرمٹس کے طور پہ رکھا گیا ہو، آیا کے طور پر، بیبی سٹر کے طور پر، اس طرح کہ جس طرح عموماً بیک ہوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو آن پیمنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ویجز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں، تو ان سے زیادہ کام لے کے کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بہت ہماری سمارٹنیس ہے، ہم نے تو بس آپس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم اپنے ڈرائیور کو کتنا دیتے ہو؟ اتنا، ہم تو اتنا دیتے ہیں، تو گویا کم دینے والا زیادہ عقل مند ہوا۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ یہ لوگ بھی احسان کے حقدار ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا،
اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو خود پسند فخر کرنے والا ہو۔ فخر اور خود پسندی مسلمان کے اوصاف میں سے نہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بوسٹ کرے، یا پھر کسی پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، مہمان نوازی کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، جن کی کفالت بندے کے ذمہ ہے ان کو لک آفٹر نہ کرنا، اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی بخل میں ہے، یہ بخل میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ اللہ نے جو فضل ان پہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، تاکہ کوئی اور ہم سے کچھ مانگ نہ بیٹھے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ ہیں نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، اور نمبر 3 ریاکار سخاوت کرنے والا سخی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی خلق کو دکھانے کے لیے دینا بھی برا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بخل تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ کون کتنا کر رہا ہے، اور دکھاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ دونوں صفات بری ہیں۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر یہ اللہ کے حکم کو مان لیتے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ آیت۔ ذرے برابر بھی نیکی کریں گے تو ضائع نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرا عظیمہ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی قدر کرنے والا ہے۔ تو نیکی کا بدلہ جو ہے، نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی لائی جائے گی۔ ترازو میں جو میزان ہے اس میں مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، وہاں لا کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک رائی کا دانہ بھی آپ نے نیکی میں خرچ کیا ہے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور معمولی نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ اس پر ایک خاردار شاخ تھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے۔ اس شاخ کے ہٹانے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چھوٹی سی نیکی، لیکن دوسروں کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں۔ کھجور کا ٹکڑا آگ سے بچا سکتا ہے۔ معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں اکٹھے ہو کر۔
پھر فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر آنسو بہاتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی قرات شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن آپ کو گواہی دینی ہوگی، قیامت کے دن امت مسلمہ کو بھی گواہی دینی ہوگی، لیکن ہمیں اپنی گواہی کی کبھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ہم اس وقت کیا دیں گے۔ اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اس دن سب لوگ حسرت کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کے کالے نامہ اعمال جو ہیں وہ چھپا دیے جائیں، لیکن کچھ بھی چھپ نہ سکے گا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں حضور قلبی کتنی ضروری ہے۔ نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں، کوئی حاجت ہو رہی ہو پیشاب وغیرہ کی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کا سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ نماز میں نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی بھی حاجت وغیرہ ہو تو اس کو پورا کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر نماز کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو صاف مٹی کے اوپر پھیر کے اس کو صاف ہونی چاہیے مٹی۔ آج کل وہ بنے ہوئے پیڈ سے بھی ملتے ہیں جن کے اندر مٹی بھری ہوتی ہے، اور ان کے اوپر انسان ہاتھ مار لے تب بھی تیمم ہو جاتے، کیونکہ ہاتھ کو مٹی لگ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے اس میں پھونک ماری جائے اور چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ جی یہاں پر بک سٹور میں اویلیبل بھی ہے تیمم کٹ، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بخار ہو جائے، کوئی شدید سردی ہو، کوئی اس میں وضو کرنا نہانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ورنہ یہاں تو مٹی ڈھونڈنا بھی، اور پاک مٹی ڈھونڈنا جو کیمیکل سے پاک ہو، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ نہ تو آپ کے گھر کے پودوں میں ہے اور نہ آپ کے باہر گارڈن میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے دین میں عیب لگانے کے لیے کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور سنو مگر تم سنوائے نہ جاؤ، اور رائنا ہماری رعایت کیجیے کہتے ہیں، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور درست ہوتا۔ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔
تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے کچھ کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، الفاظ کو کس طرح توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس سے وہ ملعون ہو اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو یاد رکھیے شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک سے بیزاری دکھاتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہاں خود کو پاک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ اس طریقے پر پاک قرار دینا جس پر انسان کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے، اپنی تعریف کرے، گویا کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے کوئی نیکی اور عبادت کر کے، کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقہ بھی کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا۔ یہ سارے بول کیا ہیں؟ اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے مترادف۔ اور تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر محفلوں میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کی داستانیں نہیں سنانی چاہیے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک قرار دے، بلکہ انسان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بہت سے گناہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔ دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ کرتے ہیں، دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں لفظ جبت استعمال ہوا ہے، اور طاغوت، تو جبت کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بت، اور ایک معنی جادو بھی ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو جبت کا لفظ جو ہے بت، کاہن، جادوگر اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا، یہ بھی جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی۔
داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر اولو العزم پیغمبر ان کے اندر آئے، اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، تو یہ لوگ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں فضل سے مراد نبوت اور دین و دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے آپ کو حاصل ہوئی۔